ذرا سوچیں، آپ دفتر پہنچیں اور دروازے پر ایک کاغذ چپکا ہو۔ اب آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں رہی، آپ کی جگہ اب ایک مشین کام کرے گی۔ حیرت، صدمہ اور غصہ ایک ساتھ دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں، مگر اب اس صورتحال کے پیچھے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سسٹم، ایک پروگرام اور ایک مصنوعی ذہانت ہے۔ یہ حقیقت ہے اور یہ امریکہ میں شروع ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سماحہ عثمان۔ 2025 کی شروعات سے صرف 6 مہینوں کے اندر امریکہ کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں نے تقریباً 94,000 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے، اور وجہ صرف ایک ہے: مصنوعی ذہانت۔ وہی اے آئی جسے ہم چند سال پہلے تک صرف فلموں میں دیکھتے اور سائنس فکشن سمجھتے تھے، لیکن آج حقیقت بن چکا ہے۔ وہ کمپیوٹر سسٹم جو کبھی انسان کی مدد کرتے تھے، اب انسان کا متبادل بن چکے ہیں۔ وہی انسان جو دن رات ایک کر کے پروجیکٹس مکمل کرتا تھا، کلائنٹ سے بات چیت کرتا تھا، ڈیٹا کا تجزیہ کرتا تھا اور اپنی مہارت پر ناز کرتا تھا، پر آج وہ گھر بیٹھا ہے اور اس کی جگہ ایک روبوٹ یا ایک چیٹ بوٹ نے لے لی ہے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں شروع ہوا۔ بڑے ادارے جیسے مائکروسافٹ، میٹا، آئی بی ایم، ایمیزون اور گوگل نے خاموشی سے اے آئی کو اپنے سسٹمز میں شامل کرنا شروع کیا۔ شروع میں یہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا ایک ٹول تھا، لیکن اب یہ انسان کا متبادل بن چکا ہے۔ اے آئی سسٹمز جیسے چیٹ جی پی ٹی، گوگل جیمینائی اور مائکروسافٹ کو پائلٹ اب خود کار طور پر ای میلز لکھتے ہیں، پریزنٹیشنز بناتے ہیں، حتیٰ کہ کوڈ بھی لکھتے ہیں۔ اس لیے کمپنیوں نے حساب لگایا، اگر ایک مشین چند سیکنڈز میں وہ کام کر سکتی ہے جو ایک انسان 8 گھنٹوں میں کرتا ہے، تو پھر اس انسان کو تنخواہ کیوں دی جائے؟ پروگرامنگ، ڈیٹا انالیسس، کسٹمر سروس اور حتیٰ کہ کریٹیو رائٹنگ جیسے شعبے بھی اب اس خطرے میں ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق ان تمام شعبہ جات میں اے آئی کی انٹری کی وجہ ہزاروں ملازمین کو فارغ کیا جا چکا ہے، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اینتھروپک نامی اے آئی کمپنی کے سی ای او نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے صرف 5 سالوں میں وائٹ کالر جابز یعنی دفتری اور پروفیشنل ملازمتوں کا تقریباً 50% اے آئی سے متاثر ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بے روزگاری کی شرح 20% تک جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال بہت اہم ہے: کیا اے آئی واقعی نوکریاں چھین رہا ہے، یا یہ صرف وہ کام کر رہا ہے جو ہم خود کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں؟ سیلز فورس کے بانی مارک بینیوف کا بھی یہی ماننا ہے کہ اے آئی انسانوں کی جگہ نہیں لے رہا۔ یہاں بات صرف امریکہ تک محدود نہیں رہے گی۔ جیسے جیسے اے آئی سستا اور تیز تر ہوتا جا رہا ہے، ترقی پذیر ممالک میں بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ ممالک جہاں سروس انڈسٹری بڑی ہے اور آن لائن کام کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جیسے کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، فلپائن وغیرہ۔ ناظرین، اندھیری رات میں روشنی کی ایک کرن ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ جہاں اے آئی نے پرانی نوکریوں کو خطرے میں ڈالا ہے، وہیں اس نے نئی راہیں بھی کھولی ہیں۔ اے آئی ٹرینر، ایتھکس ایکسپرٹ، پرومپٹ انجینئر، وائس اوور آرٹسٹ، ویڈیو ایڈیٹر، یہ تمام نئی نوکریاں ابھر رہی ہیں اور ان کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کاموں کے لیے وہی لوگ آگے بڑھیں گے جو اپنی مہارت کو نئے دور کے مطابق ڈھالیں گے۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا اے آئی آپ کی نوکری لے لے گا، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اے آئی کے ساتھ جینا سیکھیں گے یا ماضی کی دنیا میں جیتے رہیں گے؟ اگر آپ آج سے سیکھنا شروع کر دیں، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا ہو، کینوا یا ڈسکرپٹ پر ویڈیو ایڈیٹنگ، یا فائور اپ ورک پر اے آئی ٹولز کی خدمات دینا، تو آپ نہ صرف خود کو بچا سکتے ہیں بلکہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آنکھیں بند رکھیں اور یہی سوچا کہ یہ سب تو ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے، تو شاید اگلا دروازہ جس پر نوٹس لگے گا وہ آپ کا ہوگا۔ خود کو تیار رکھیے اور یاد رکھیے، اے آئی دشمن نہیں ہے، لیکن آپ کی ناسمجھی میں وہ دشمن بن سکتا ہے۔ مجھے سماحہ عثمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔